اگر یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ٹیچر بنانا ہے، اس کو لائر بنانا ہے، یہ کیا بنانا ہے، اس حوالے سے آپ اس کے لیے پھر نصاب مقرر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ پڑھائیں گے۔ اگر آپ نے لائر بنانا ہے تو وہ وکلاء کے حوالے سے جو لا کی بکس ہیں آپ وہ ظاہر پڑھائیں گے اس کو۔ اگر آپ نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے تو پھر میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں یا کتابیں ہیں یا جو نصاب ہے تو ظاہر پھر آپ نے بچے کو وہ پڑھانا ہے۔ اگر سیاستدان بنانا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان بننے کے لیے نصاب نہیں ہے، لیکن سیاست جو ہے ایک بڑا پاکیزہ شعبہ تھا، اس کے لیے بھی ایک پراپر ایک نصاب ہے، اور اس کا اگر آپ سیاستدان بنانا ہے تو آپ نے اس کے لیے سیاست کی جو بکس ہیں، عمرانیات ہیں، سیاسیات ہے، آپ اس طرف اپنے بچے کو لے کے جائیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے عالم دین بنانا ہے اس حوالے سے پھر آپ کہتے ہیں بھائی ہم نے کسی ادارے میں، اور اس کے لیے بھی کوشش کیا کریں اچھے ادارے کا انتخاب کریں، تو اس ادارے میں آپ بچے کو چھوڑتے ہیں جہاں وہ حفظ کرتا ہے، اس کے بعد پھر حافظ بننے کے بعد وہ عالم بنتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہر شعبے کا اپنا نصاب ہے میرے بھائیوں، اسی طرح دل کی ستھرائی کے لیے بھی اسلام نے ایک نصاب مقرر کیا۔ جس طرح ڈاکٹر، سیاستدان اور لائر کے لیے ایک نصاب ہے، اسی طرح اگر آپ پیوریفیکیشن آف تھاٹ، پیوریفیکیشن آف ہارٹ اور پیوریفیکیشن آف سول چاہتے ہیں، باطن کی تطہیر اور ذہن کی صفائی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک نصاب ہے۔ اس نصاب کو شریعت میں کہتے ہیں تصوف۔ سمجھے بات میری؟ اس نصاب کو یہ لفظ ہم جو ورڈ بولتے ہیں نا، روحانیت یا تصوف، صوفیزم، تو یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر اپنے خواہشات اور اپنے دل اور اپنے ذہن کو پاک اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو نصاب ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اور شریعت کی اصطلاح اگر میں جو شریعت کی تعریف میں وہ یوز کروں تو اس کو حدیث میں اس کے لیے تصوف کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے احسان۔ احسان لفظ ہے، یعنی احسان کی ڈیٹیل میں اگر جائیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی صفائی اور پاکیزگی۔ میرے بھائیو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جب ہم اپنے بچے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو سیاستدان بنانا ہے، ہم نے اس کو لائر بنانا ہے، تو اس وقت ساتھ یہ بھی انتخاب کریں کہ ہمارا بچہ اگر اچھا ڈاکٹر بنے گا تو ہم نے اس کے دل کو بھی ستھرا کرنا ہے، اس کے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے اس کے ذہن کو بھی صاف کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی اونچ نیچ فیملی خاندان کے اندر ہوگی، دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو کہیں بیٹا وہ تیرے انکل ہیں، جس طرح میری رسپیکٹ کرتا ہے ان کی بھی تو نے اسی انداز سے عزت کرنی ہے۔ تو جب ہم اس طرف آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر سکون اور امن آئے گا۔ اگر معاشرے کے اندر آپ پیس چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو پھر جو تصوف اور روحانیت کا نصاب ہے ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا۔ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید بغدادی آپ کی ایک مرتبہ بغداد شریف سے حضرت گزر رہے تھے، بس آخر میں میرا اس میں پیغام ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ بغداد شریف سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ مریض تھے، مریضوں سے آپ نے کہا بھائی یہاں پر ایک مجذوب دیوانہ رہتا ہے دانا بہلول، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مریضوں نے کہا حضرت وہ تو مجذوب سا بندہ ہے، آپ ملاقات کر کے کیا کریں گے؟ اور میں اسے ملنا چاہتا۔ تو ایک بندہ اس نے لوکیشن دی کہ وہ اس جگہ پر اس وقت بیٹھے ہوں گے، آپ جا کے ان سے ملاقات کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی جب وہاں پہ پہنچے تو اس مجذوب نے آپ سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ بڑی قابل غور بات، جو فکر رکھنے والے بندے ہیں وہ فکر کے ساتھ جڑیں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے اس مجذوب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا بھائی میں جنید بغدادی۔ کیا فرمایا؟ میں جنید بغدادی۔ میں نے کہا جنید بغدادی، میں جنید بغدادی۔ انہوں نے کہا وہی جنید بغدادی جس کے بے شمار مرید ہیں، اور لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دین کی طرف راغب کرتا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر وہی ہو تو مجھے بتاؤ
کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہے. انہوں نے وہی بتایا جو پڑھا ہوا تھا. بھائی کھانا کھانے کے آداب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، کسی دوسرے سے نوازا نہ چھینیں، افراتفری جو ہے وہ جب کھانا کھول دیا جائے تو نہ مچائیں. یہ کھانے کے آداب ہوتے ہیں. انہوں نے یہ آداب بتائے. آپ نے فرمایا بھائی اتنا بڑا پیر صاحب سلسلہ بزرگ ہے تو اور تجھے کھانا کھانے کے آداب نہیں پتا. آپ کے دل پہ ضرب لگی. اب حضرت جب دل پہ تھوڑا چڑھا نا، یا تھوڑا جب دل پہ نظر پہ چڑھا، اب کیا ہوا؟ اب پیچھے بیٹھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے پہلے کہا تھا کہ مجذوب بندہ اس سے آپ نہ ملے. اب وہ مجذوب جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے بیٹھا. اب یہ پیچھے پیچھے گئے. مریدوں نے کہا تھا تو آپ کیا مل کے کریں گے، چھوڑے ان کو، چلتے ہیں اپنے راہ پہ. آپ نے کہا نہیں میں کچھ ان سے لینا چاہتا ہوں. آگے بڑھے، اس مجذوب کے پاس گئے. اب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اب وہ دل پہ چل چکی تھی نا نفی کی ضرب. اب جب پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے یہ فرمایا میں جنید ہوں. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو کھانا کھانے کا نہیں پتا. میں وہی ہوں جس کو کھانا کھانے کے آداب نہیں پتا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہیں کھانا کھانے کا نہیں پتا، ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو بات کرنے کے آداب پتا ہے؟ بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل بات کرنے کے آداب تو یہی ہیں کہ آپ جب کسی سے ملیں سلام کریں، اچھے انداز سے بات کریں، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں، ان سے اچھی بات کریں. آپ نے فرمایا بھائی اتنا بڑا پیر ہے اور تجھے بات کرنے کے آداب نہیں پتا؟ آپ کانپ کے مجذوب نے جگہ چھوڑی، دوسری جگہ جا کے بیٹھا. آپ پھر پیچھے گئے اور جا کر پھر ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب مجذوب نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے آگے سے کہا بھائی میں وہ ہوں جس کو نہ بات کرنے کے آداب پتا ہے اور نہ کھانا کھانے کے آداب پتا ہے. وہ ہوں جس کو نہ کھانا کھانے کا پتا نہ بات کرنے کا پتا. آپ نے کہا اچھا چلو اس کا نہیں پتا، بتاؤ سونے کے آداب تمہیں آتے؟ سونے کے آداب آتے؟ تو آپ نے کہا سونے کے یہ آداب ہے جب بستر پر جائیں تو کلمہ شریف پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، دائیں کروٹ پہ سوئیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں تو اور اچھی بات ہے. سورہ ملک پڑھ لیں سونے سے پہلے، اللہ کو یاد کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. یہی ہے سونے کے آداب. آپ نے کہا بھائی اتنا بڑا صاحب سلسلہ بزرگ ہے، تجھے نہ کھانے کا پتا، نہ بولنے کا پتا، نہ سونے کا پتا. اب آپ نے آگے سے کہا حضرت آپ نے پکڑ لیا. آپ بھی تو وقت کے بہت بڑے ولی تھے نا، مقام میں ولایت کا فائز. آپ نے پکڑ لیا. آپ نے کہا حضرت اگر مجھے نہیں پتا تو پھر بتانا آپ پر واجب ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو بتانا آپ پر واجب ہے. آپ بتائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہے؟ آپ نے کہا جنید تو نے جو بتائے نا وہ سارے فرع ہیں. کھانا کھانے کے جو آداب تو نے بتائے وہ سارے فرع ہیں. اصل یہ ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے پہلے دیکھ کہ وہ جو چیز تو کھا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ نہیں کہ حرام سامنے پڑا ہو کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو کھا لے. سب سے پہلے یہ دیکھ کہ جو تو کھا رہا ہے وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کہا بات کرنے کے آداب کیا ہے؟ کہا بات کرنے کے جو تم نے باتیں بتائی وہ فروئی ہے. اصل بات کرنے کے آداب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرے، ان سے اچھی بات کرے، لیکن جب بھی بات کرے وہ بات اپنی ریپیوٹ بنانے کے لیے نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرے. وہ بات اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول کے لیے کرے. آپ نے کہا بابا پھر یہ بتائیں سونے کے آداب کیا ہے؟ آپ نے کہا جو تو نے باتیں بتائی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ فرع ہے. اصل یہ ہے جب تو بستر پر جائے تیرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو. میرے بھائیو یہ ہے وائرل ڈیزیز جو ہمارے معاشرے کو دم کی طرح چاٹ کے ختم کر رہے ہیں. آج سیاحت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض نہیں رکھیں، کسی سے حسد نہیں کریں، اور اگر کسی کا بچہ آگے جا رہا ہے اس کا راستہ نہیں روکیں گے، اس کا بازو پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچائیں. ہم سارے مل کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، ویلفیئر کے کام کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے مشکل وقت میں اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو سپورٹ کریں.
یہی اللہ کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. عثمان صاحب 2 شعر پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں.